بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان غلامان مصطفیٰ کو آباد رکھے، نبی پاک کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان وفاداران مصطفیٰ کو آباد رکھے، نبی پاک کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آج ہم سب اصال ثواب کی تقریب میں حاضر ہیں، وسیلہ بنایا ہے میلاد النبی شریف کو، حضور کی ذات کو، ملک محمد عمران صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے اصال ثواب کے لیے آج سب یہاں حاضر ہیں۔ ملک محمد طارق پرویز کی اہلیہ اور ملک محمد ایوب صاحب کی بھابھی اور ملک محمد حنیف، ملک ضمیر، ملک صدیر، ان کی چچی جان اور دیگر سوگواران، ہم سب ان کے غم میں شریک و شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند اور بالا فرما دے۔ جو علماء، جو حفاظ ہیں، ساتھی تشریف فرما ہیں، اللہ کریم ان کے اساتذہ کے بھی درجات بلند فرمائے، اور جتنے شریک مجلس ہیں، جن کے والدین میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں کوئی فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی ذات کا صدقہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جانچا جائے، پرکھا جائے اور پھر بتایا جائے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل برا ہے۔ ہم سب نے جینا ہے اور پھر سب کو پتہ ہے جینے کے بعد ایک جامع موت ہے، ایک انتقال ہے، ایک زمین کا انتقال ہے، ایک انسان کا انتقال ہے۔ یہاں ان جگہ وہی رہتی ہے، انتقال ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جس کا انتقال ہوتا ہے، ملاقات کے لیے ہوتا ہے، زیارت مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کا انتقال بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ جس نے موت کا مزہ نہیں چکھا اسے دیدار مصطفیٰ ہو نہیں سکتا قبر میں۔ اور جنہیں زندگی میں ہو جاتا ہے وہ سیدنا مہر علی ہوتے ہیں، وہ سیدنا غوث الثقلین ہوتے ہیں، وہ بڑی امام ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جنہیں جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوتا ہے، وہ حضرت حیبتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ارشاد ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رکھا ہے، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچا جائے، بتایا جائے کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل برا ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، حدیث شریف ہے، یہ اصال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، دو قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی کی نگاہ کام کر رہی ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج تک حضور کی امت کو انتشار میں ڈالنے والے انتشار میں ڈالتے رہتے ہیں، غلط گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ستہ کی حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی رک جاتے ہیں، اب نگاہ نبوی کام کر رہی ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں جب ماں کے پیٹ میں تھا، لوح پہ چلنے والا جو قلم ہے اس کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ اب یہاں اس گھر میں بیٹھے ہوئے جو ذکر اذکار کیے جا رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے، اللہ کے حبیب بھی سن رہے ہیں، اور یہ رسالت ثواب کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں ماں کے پیٹ میں لوح پہ چلنے والا قلم سن رہا تھا۔ آج راولپنڈی کے علاقے چور مسریال کے اس گھر میں چوک کے پاس جو گھر ہے،
اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، حضور بھی سن رہے ہیں، حضور کا رب بھی سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان قبور کے اوپر اندر عذاب نازل ہو رہا تھا، اب عذاب نازل ہو رہا ہے، اب نگاہ مصطفیٰ کام کر رہی ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کو یعنی صحابہ کرام کو کھلاؤ، ٹہنی کو توڑ کے لاؤ۔ ٹہنی لائی گئی، اللہ کے نبی نے نصفائن اس کے مزید 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اس قبر پہ لگا دیا، ایک کو اس قبر پہ لگا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہے گی ٹہنی، اس کے ذکر کی برکت سے قبر کے عذاب میں کمی فرما دی جائے گی۔ جب ٹہنی ذکر کرے تو قبر کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ جب بیٹا بیٹی شاگرد مرید ذکر کرے تو بدرجہ اولا مرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آج ان کے بچوں نے، آج اہل خانہ نے، خاندان والوں نے اس حالت ثواب کا اہتمام خوبصورت کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی پڑھا جا رہا ہے، سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن بھی پڑھا گیا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی کیا گیا ہے۔ انبیاء کا ذکر، اولیاء کا ذکر، یہ دونوں سعادتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ 2 گناہ کن کن میں مبتلا تھے، ایک چھوٹے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلیاں کیا کرتا تھا۔ پتہ لگا چھوٹے پیشاب کے قطروں سے بھی بچنا ہے اور چغلیاں کرنے سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میں کچھ اصالہ ثواب کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کیا اس کو ثواب پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں قال نعم، ہاں اس کو ثواب پہنچے گا۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پانی کا اہتمام کرو۔ ایک روایت میں ہے پانی کا اہتمام کے لیے ایک کنواں 22,500 درہم میں دینار میں تیار کیا یا خرید کیا۔ حضور کی بارگاہ ناز میں آئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی حضور کے ساتھ تشریف لے گئے، حضرت مولا علی مشکل کشا بھی تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے رحمت والے بکی مبارک والے ہاتھ کو ایسے 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 بک بنایا، پانی کو کھینچا گیا، پانی اس میں ڈالا گیا، پانی کو حضور نے شرف عطا فرمایا اور باقی پانی اس کنویں میں ڈال دیا، کھارا خوں تھا میٹھا ہو گیا۔ فقیر کو مدینہ شریف میں یہ اعزاز حاصل ہے، بیر ام سعد کا پانی بھی پیا ہے اور یہ اب بھی موجود ہے لیکن ڈھکا ہوا ہے۔ اور یہ باغ ثقیفہ ابن حدیقہ میں یہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا نام، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تک تو نہیں مقرر فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بیر ام سعد ہے، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ پتہ لگا نسبت کا بزرگوں کی طرف منسوب کر دینا عین عبادت ہے، عین سنت مصطفیٰ ہے، نہ یہ بدعت ہے، نہ شرک ہے، نہ گناہ ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضور کی سنت ہے۔ ایک ام عائشہ ام المومنین ام عائشہ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ ناز میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کیا یا رسول اللہ میں اس کی صالح ثواب کے لیے کچھ کروں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں اس کو ثواب ملے گا۔ پتہ لگا اس صالح ثواب کرنا یہ صحابیوں کی بھی سنت ہے، ولیوں کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی خود سنت۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار پر نہیں آتی بخاری، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بلکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سب سے پہلی مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کا جو وصال ہوا آپ بڑے غمگین ہوئے کیونکہ وہ سال ہی غم والا تھا۔ اللہ کے نبی نے ہر 6 ماہ کے بعد ایک بکری کا فربا بچہ منگواتے، اس کو ذبح کرواتے، اس کو پیسز کرواتے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھجوا دیتے۔ پتہ لگا اس سال کرنا اللہ کے نبی کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ یہی نہیں
अब हजरत आगे चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की बड़ी अजमत बयान की, कुरान ने बड़ी अजमत बयान की है, हदीस मुस्तफा में उसकी बड़ी तशरीहात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होता है, बल्कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा का भी वाक़ा मिलता है, एक दिगर सहाबी का भी मिलता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा वो सहाबी है, हुजूर की बारगाह में आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मैं जो सुनता हूँ याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। अल्लाह के नबी ने कहा चादर को खोल। अल्लाह के नबी ने ऐसे अल्लाह की बारगाह से लिया, वो कासिम खजाइनुल्लाह, अल्लाह के खजानों के खजानची हैं हुजूर, बुखारी की हदीस है, और तकसीम करने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने ऐसा दोनों हाथों से लिया, चादर में डाला, फिर लिया, फिर डाला, फिर लिया, फिर डाला। एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने कहा छाती पे लगा लो, छाती पे फेरा। आप बयान फरमाते हैं सीने पे फेरा, फेरने के बाद जो भी मैंने उसके बाद सुना आज तक नहीं भूला। 2 लाख हदीस मुबारका, 2 लाख हदीस मुबारका, 2 लाख हदीस मुबारका आपको अज़बुत याद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, या रसूलल्लाह मैं जहाद पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ है। एक और सहाबी आए, हाँ या रसूलल्लाह जहाद पे जाना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा खैबर के मुकाम पे आए, और दूसरे सहाबी दूसरे मुकाम पे हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मैं जहाद पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ है? कौन है घर में? या रसूलल्लाह बस मेरी माँ है, खाना भी उसको मैं ही देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा का भी यही मामला था, या रसूलल्लाह खाना भी मैं उसको देता हूँ, बल्कि रफा हाजत के लिए भी उसको मैं लेके जाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा जहाद यही है, तू अपनी माँ की खिदमत कर, तुझे इजाजत नहीं देंगे जब तक हम जहाज में है, जो वहां होगा तुझे बराबर उसको सवाब मिलता रहेगा। पता लगा वालिदैन की खिदमत भी जहाज से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी फिर इधर से घूम के आए, फिर सवाल किया या रसूलल्लाह मुझे इजाजत अता फरमा दे, मैं जहाज में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें कह दिया है तेरा जहाज यही है कि तू अपनी माँ की खिदमत कर। फिर तीसरी तरफ से घूम के आए, या रसूलल्लाह मैं जहाज पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तेरा जहाज यही है, तू अपनी माँ की खिदमत कर। पता लगा वालिदैन की खिदमत भी जहाज से कम नहीं है। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी बल्कि बाबिल वालिदैन इहसाना, ये माँ के इसाले सवाब के लिए है, ये तरबियती नशिस्त भी है, मिलाद भी है, इसाल भी है, और नबी करीम पे दुरूद सलाम की महफिल है। अल्लाह ताला अहले खानों को बरकत अता फरमाए, बच्चे को बच्चियों को अहले खानों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप को देखना मकबूल हज के बराबर है, मकबूल हज के बराबर है। आज माओं को रुलाया जाता है, वालिदैन को रुलाया जाता है, दोस्त अहबाब से उसकी सिफारिश वालिदैन करते हैं, ये क़यामत की निशानी है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े वली कामिल हैं, बहुत बड़े सालार हैं, बल्कि औलिया के सरदार हैं। कहते हैं मेरी माँ मैं चाहता हूँ अल्लाह को पाना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत अता फरमा दीजिए, मैं अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ, मैं चिल्ले करना चाहता हूँ, मैं जिक्र अज़कार करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मेरी माँ मुझे इजाजत अता फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी के नाम सुन के माँ ने इजाजत अता फरमा दी। कहती है ठीक है जा बच्चा तू अल्लाह अल्लाह कर, जंगलों में फिरे, बियाबानों में फिरे, वीरानों में फिरे। 12 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए। गुजरते गुजरते एक दिन अपने बस्ताम के करीब से गुजर हुआ। कहते हैं दिल में आया अब आ ही तो गया हूँ, माँ की ज़ियारत ही करता चलूं, माँ को देखता चलूं किस हाल में है। आए रात का टाइम था, दस्तक देने लगे, दस्तक देते देते रुक जाते हैं, मेरी माँ को तकलीफ होगी, आगे 12 साल में गायब रहा हूँ, जिक्र अज़कार में मशगूल रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह करता रहा हूँ। अल्लाह के नबी कि वो उम्मती वफादार उम्मती औलिया के सरदार उम्मती हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह दस्तक देने लगते हैं, रुक जाते हैं, कहते हैं कि तहज्जुद के वक्त माँ उठेगी तो मैं उस वक्त दस्तक दे दूंगा। जब वहां दरवाजे के ये जैसे दरवाजा है ऐसे आगे ऐसे बैठे रहे, जब तहज्जुद हुई माँ उठी, वजू किया, बाहर आवाज आई, अब का वजू कर लिया, अब दस्तक देता हूँ। जब दस्तक दी अंदर से माँ की आवाज आती है बायजीद ठहर जा मैं आती हूँ। माँ को तो ये भी अंदाजा होता है कि ये किस बेटे ने दरवाजा खड़काया है। बायजीद ठहर जा मैं आती हूँ। जब दरवाजा खोला
جب دیکھا وہ یزید میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آگے، اے اللہ میں نے تو تیرے حوالے کیا تھا، یہ اس کا حال تو نے کیا بنا دیا ہے، تو اس کو ملا بھی نہیں ہے، 12 سال یہ تیرا ذکر کرتا رہا ہے، جنگلوں میں پھرتا رہا ہے، مختلف اذکار کرتا رہا ہے، چلوں میں رہا ہے، یا اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا جو 12 سال کے چلوں میں سے نہیں ملا، وہ ماں کی ایک دعا سے مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ رواہ مسلم نسائی۔ مغرب اور ٹائم بھی حضور نے بتائے، شریعت نے ہمیں ہر چیز کے معاملے بتائے، تو توبہ مغرب اور عصر کے درمیان کریں تو قبول ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے نا، یہ جو توبہ ہے نا، آج توبہ کی مجلس ہے، آج اس سال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للقلوب صدعا كصدع المعاذ وجلاؤها الاستغفار۔ رواہ الطبرانی۔ امام المرسلین خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، حضرت انس راوی ہیں کہ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے، اس کو لگ جاتا ہے تو اس کو دور کون کرتا ہے؟ یہ توبہ جو ہے یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، استغفار جو ہے یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند اور بالا فرمائے اور ان کو خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے، اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 12 سال اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ کو نہ مل سکے، اللہ کو نہ پا سکے، لیکن وہاں کی ایک دعا نے اسے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کے زمانے کی اس قصاب کے قصے کو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، کئیوں نے سن رکھا ہے، دوبارہ دہرا دیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی اللہ نے عرض کی، اے میرے مالک مجھے یہ تو بتا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے عرض کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا فلاں قصبے میں چلا جا، فلاں شخص تیرا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ آپ بڑی دور سے سفر کر کے وہاں پر تشریف لے گئے، جب تشریف لے گئے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹھ کے وہ قصاب تولتا تھا، کم تولتا تھا، لیتا تھا، پورا لیتا تھا، جھوٹ بھی بول پڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ ابھی اسی کشمکش میں ہے تو اپنی والدہ کو وہ کھانا کھلا کے واپس آتا ہے، پھر ان کو کھانا دیتا ہے، رات کا ٹائم ہے کہ آپ ادھر ہی رک کے حضرت موسیٰ، کیونکہ آپ نے تو جاننا تھا کیا وجہ ہے کہ یہ بندہ اور میرا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ اب ماں کی دعائیں کیا کیا کرتی ہیں، جہنم سے نکال کے جنت والا بنا دیتی ہیں۔ والدین کی دعائیں کیا کیا کرتی ہیں، جہنمیوں کو جنتی بنا دیتی ہیں، اور نافرمان ہو جنتی بھی تو جہنمی بنا دیتی ہیں۔ اس لیے والدین کی اطاعت کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں اگر مجھے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا مجھے بلاتی، میں عشاء بعد میں پڑھتا، پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں، اللہ کے نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں، حضرت بایزید بستامی کو اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا، ماں کی دعا نے اللہ والا بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کو عجیب منظر دیکھا، ایک آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی آواز ہے، ایک بڑھیا کی آواز ہے، اب کوئی عمل تو اس بندے کے پاس ہے نہیں ہے، لیکن بڑھیا کی آواز ہے، سفید بال ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے مولا، میرے مالک، میرا بیٹا اگرچہ گنہگار ہے، جیسے بھی ہے سیہکار ہے، یا اللہ میرے ان سفید بالوں کی لاج رکھنا، یہ موسیٰ کلیم اللہ جو تیرا نبی ہے اس کا جنت میں اسے پڑوسی، اسے اس کا جنت میں پڑوسی بنا دے، میرے سفید بالوں کی میرے مالک لاج رکھنا۔ ابھی اس بڑھیا کو یہ نہیں پتا کہ جس کے لیے دعا کر رہی ہے وہ آج انہی کا مہمان ہے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور اس کا صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ پتہ لگا گنہگار کے لیے ماں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔
نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. مل میت فی القبر، اللہ کے رسول کا فرمان ہے قبر اس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. ہچکولے جو بندہ ڈوبنے والا تیراکی نہ آ رہی ہو ہچکولے لے رہا ہوتا ہے. قبر میں بھی میت ہچکولے لے رہی ہوتی ہے. حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے، حدیث کی روشنی ہمیں بتاتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب اس کے پیچھے اس کے گھر والے دعا کا اہتمام کر کے اسحال کرتے ہیں، وہ فخر بھی محسوس کرتی ہے میت، اور دائیں بائیں والے حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پیچھے بھی کوئی دعا کرنے والا ہوتا. اس کے درجات بلند فرمائے جاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ قبر میں اس ثواب کو پہاڑوں کی مانند داخل کیا جاتا ہے، کشتیوں میں رکھ کے فرشتے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند اور بالا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.